بہت ساری خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جو کہ ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس جا کے یا LHPs یا دائی کے پاس جا کے دوائیاں کھا چکی ہوتی ہیں جس کو انڈا بنانے کی یا پریگنینسی ٹھہرانے کی دوائی کہا جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ یہ مسکنسیپشن بھی ہے کہ یہ وہ گولیاں دے رہے ہیں جس سے جو ہے نا جڑوا بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. سو جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں وہ اتنا زیادہ ٹریٹمنٹ لے چکی ہوتی ہیں کہ ان کے اوویرین ریزلٹس کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں. تو پہلا تو میرا یہ پیغام جو میں پہلے بھی دے چکی ہوں, پلیز اس طرح بغیر انویسٹیگیشن کے ٹریٹمنٹ مت اسٹارٹ کریں. اگر آپ کا ایگ صحیح سے نہیں بن رہا تو اس کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی. اگر آپ کا ایگ بھی صحیح سے بن رہا ہے, آپ کے ہسبینڈ کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے, تو پھر میں بھی کوئی اور وجہ جو آپ کنسیو نہیں کر پا رہی تو اس کے لیے خاص قسم کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے, جس میں ہسٹیروسیلپنجوگرافی, اور جہاں کچھ سمجھنا ہے تو میں بھی ہمیں لیپروسکوپی یعنی کیمرہ کی طرف بھی جانا پڑے جو آپ کو بے ہوش کر کے کیمرہ سے دیکھا جائے کہ اندر کے سارے سسٹم ٹھیک ہے, کہیں پہ کوئی بلاکیج تو نہیں ہے. اگر ان میں سے کسی بھی ٹیسٹ کے اوپر کوئی اسٹرکچرل پرابلم نظر آتی ہے, یعنی کہ آپ کی ٹیوبس بلاک ہیں یا آپ کا کسی وجہ سے جو ہے وہ انڈا بچے دانی کے اندر نہیں پہنچ رہا یا کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے بلاکیج ہے, تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کچھ کپلز پھر بھی اس طرح کے رہ جاتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی کاز سمجھ نہیں آتی. خواتین کے بھی ٹیسٹ ٹھیک ہے, ایگ بھی بن رہا ہے, ہسبینڈ کے بھی ٹھیک ہے, کوئی یوٹرس کا پرابلم بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ کنسیو نہیں کر پا رہے. تو اس کو ان ایکسپلینڈ سب فرٹیلٹی کہتے ہیں, یعنی کہ وہ والی بانجپن جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی اور تشخیص نہیں ہو پا رہی. تو ان کپلز کے لیے پھر ویریس آپشنز موجود ہیں جس کے اندر اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں, جس میں IUI ہے, انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن ہے, جس میں میل کا جو سیمن ہے اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر کے پھر فیمیل کے اندر ڈائریکٹلی انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے سائیکل کو مانیٹر کر کے ایگ ریلیز کے ساتھ. یا پھر خدا نخواستہ جن کپلز کے اندر 2 سال گزر جائیں وہ کسی وجہ سے بھی کنسیو نہیں کر پا رہے اور سمجھ نہیں آیا, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں آپ ٹیسٹ ٹیوب یعنی IVF کی طرف جائیں.